السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے لے کر 49 تک، یعنی فرام 45 to 49 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ مال، یہ اولاد محض دنیوی زندگی کے ایک ہنگامی آرائش ہے۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی وہ نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بڑھا نہ پاؤ گے۔ ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور سب صرف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراج سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں ہے جو اس میں درج نہ کی گئی ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی شاندار طریقے سے آخرت کا نقشہ پیش کیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ذرا وہ اللہ کی قدرت پہ غور کرے، اور اب بھی وقت ہے کہ وہ قائل ہو جائے اس کا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں زمین پر جب سوکھ جاتی ہے تو جھاڑ جھنکار بن جاتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ کتنی بنجر زمین ہو گئی ہے، اس میں کوئی ہریالی نہیں ہے، یہ کیسا اللہ کا غضب ہے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کا رحم اپنا کام دکھاتا ہے تو پانی برستا ہے، اور پھر وہی بنجر زمین ایک سرسبز و شاداب میدان بن جاتی ہے جس میں ہمیں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے۔ یہ غور کریں تو سوائے اللہ کی قدرت کے اور کوئی چیز یہ نہیں ہو سکتی جو یہ ایسا کام کر کے دکھائے۔ یہ اسی کا بنایا ہوا نظام ہے جس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر مثال دی گئی ہے کہ مال اور اولاد، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان ان کو اپنی زندگی میں محبوب رکھتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا گیا کہ یہ بھی ایک عارضی عنایتیں ہیں جو صرف دنیا کے لیے ہیں، دنیا کی زندگی کے لیے ہیں۔ لیکن اصل میں جو بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ نیکیاں ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کر لیتا ہے۔ حقیقت میں اس کا مال و اسباب وہی نیکیاں ہیں جو انسان زندگی میں انجام دیتا ہے، کیونکہ آخرت میں تو نہ یہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، صرف عمل صالح انسان کے کام آئے گا، اور اسی کا اجر اس کو ملے گا۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا گیا جا رہا ہے کہ اسی سے امید لگاؤ، اپنے اچھے اعمال سے، نہ مال سے کوئی امید لگاؤ، نہ اولاد سے کوئی امیدیں باندھو۔ اگر امید رکھو تو اپنے ان نیک اعمال سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر آخرت کا احوال ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا ہے، اور وہی بات جو پچھلی آیت میں آئی تھی ارشاد فرمائی گئی ایک مختلف انداز میں کہ قیامت کے دن
اس زمین کو ایک بالکل چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، ایک ہموار میدان کی شکل یہ زمین اختیار کر لے گی، جس میں نہ پہاڑ ہوں گے، نہ دریا ہوں گے، نہ جنگل ہوں گے، نہ سبزہ ہوگا، کچھ نہیں، صرف ایک میدان ہی میدان ہوگا۔ اور وہ اس لیے ہوگا کہ وہاں پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک جو اس دنیا سے رخصت ہوگا، وہ سب وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے انسانی مجموعے کے لیے تو ایک بڑا میدان چاہیے ہوگا، تو وہ میدان یہی زمین بنے گی، اور جس میں پورے انسان سما جائیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں چھوٹے گا، حضرت آدم کے وقت سے لے کر آخری انسان تک بس ایک ایک آدمی وہاں پر اس وقت حاضر ہوگا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت یاد دلائیں گے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم سمجھتے تھے کہ یہ وقت نہیں آئے گا، آ گیا نا یہ وقت، تم ہمارے سامنے حاضر ہو گئے۔ بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد جب مٹی مل جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کہا جائے گا دیکھ لو آج تم دوبارہ زندہ ہو گئے اور ہمارے سامنے حاضر ہو گئے۔ اور پھر اس وقت ہر انسان کا نام اعمال جو کہ فرشتے تحریر کر رہے ہیں، ہر اچھا عمل اور ہر برا عمل، وہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہوگا۔ وہ کتاب کھول کے ان کو دکھا دی جائے گی، اور جب وہ پڑھیں گے اس کتاب کو تو دیکھیں گے کہ ان کے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس میں لکھی ہوئی ہوگی، اور بڑی سے بڑی برائی بھی ان کی وہاں لکھی ہوئی ہوگی، اور چھوٹی برائیوں کے ساتھ بڑی برائیاں بھی، سارے گناہ لکھے ہوں گے ان کے۔ کوئی چیز یعنی ایسی نہیں ہوگی جو اس کتاب میں نہ پائیں وہ۔ اور اس وقت پھر ان کو اس کے حساب سے ان کو جزائے سزا دی جائے گی، اور اس میں کسی پر ذرا برابر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ظلم نہیں ہوگا۔ ہر نیکی کا اچھا اجر ملے گا، اور ہر برائی کے سزا ملے گی۔ لیکن بہرحال اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی، یہ بھی آیتوں میں آ چکا ہے کہ اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اللہ گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے گا، اور ہماری جنتوں میں رہائش کا بندوبست ہوگا۔ تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہماری نیکیاں ہمارے برائیوں پر غالب آ جائیں، اور ہمیں قیامت کے دن ہر عذاب سے محفوظ ہو جائیں، ہمیں جنت کی نعمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ میں مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔